دیکھیں، ہمیں آزادی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے دلائی تھی، لیکن کیا یہ آزادی ہم اسے کہیں گے؟ کیا آزادی کے ثمرات پاکستان کو میسر آ سکے ہیں؟ کیا سانس لینا ہی آزادی ہے؟ پہلے مارشل لاء سے لے کر 35 سال تو ویسے ہمارا ملک جو ہے وہ مارشل لاء کی نرغے میں رہا، اور جو سویلین ملی بھی کچھ عرصے کے لیے، تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی آزادی اس ملک کو میسر آ سکی اور کتنی آزادی عوام کو میسر آ سکی۔ آج اس کا شاخسانہ 6 ججز کی جو انہوں نے مراسلہ لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور جو سپریم کورٹ کی پوری عدالت نے، پوری ججز نے 2 دن اس پر زیر حاصل بحث کی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمناک حقیقت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر شہباز شریف جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ ملاقات کی۔ ہمیں کم از کم اپنا ورثہ ہی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ جب پہلا پاکستان کا چیف جسٹس سر عبدالرشید لاہور سرکٹ پر آئے ہوئے تھے، اس وقت فیڈرل کورٹ ہوا کرتی تھی، یہ سپریم کورٹ 1956 میں بعد میں آئین کے تابع بنی تھی۔ فیڈرل کورٹ جو اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا اور مغربی پاکستان کا تھا، اس کے سربراہ چیف سر عبدالرشید یہاں لاہور سرکٹ میں تشریف لائے تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے استدعا کی کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور سیکرٹری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مراسلہ لکھا۔ جواب دیکھیں کیا ملا۔ چیف جسٹس نے کہا، اور یہ ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ ہوتی ہے عدالت کا نظام عدل، کہ چیف جسٹس اس وزیر اعظم کو جو غیر متنازع تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا دست راست تھا، جو آزادی کا علمبردار تھا، اس کو بھی اس نے انکار کر دیا ملنے سے، اور لکھا کہ چیف جسٹس معذرت کرتے ہیں کہ وہ ملاقات نہیں کر پائیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، اس لیے کہ وفاق کے مقدمات اور وفاق کے خلاف عوام کے مقدمات میری عدالت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں کوئی ایسا شائبہ عوام کو نہیں دینا چاہتا، پاکستان کے عوام کو، کہ وزیر اعظم کی ملاقات سے میرے فیصلے کوئی متاثر ہوئے ہیں۔ تو یعنی جو اصول ہے کہ انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں شائبہ بھی نہیں دینا چاہتا، اور انکار کر دیا ملاقات کرنے سے۔ اور تم کیسے چیف جسٹس ہو قاضی فائز عیسیٰ کہ جس کے خلاف شکایت کر رہے ہیں 6 ججز شکایت کر رہے ہیں ایگزیکٹو کے خلاف کہ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ وہ عدالتی معاملات میں مخل ہو رہی ہے، مداخلت کر رہی ہے، اور ججز نے لکھا اس میں کہ ہمارے تو بیڈ روم میں بھی انہوں نے ویڈیو اور آڈیو کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور ایک جج صاحب کا برادر نسبتی کو اٹھا کر لے گئے اور بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، ایک سٹنگ سینئر پیونی جج کے برادر نسبتی کو، اور اس کے بچوں کو بھی لے کر گئے۔ اس سے زیادہ ہراساں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر جس سیشن جج کے گھر پہ انہوں نے پیٹرول بم پھینکا، اس کی شکایت جب کی گئی اور چیف جسٹس کے پاس آئی، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی کرتے جنہوں نے اس کے خلاف یہ حرکت کی، اس سے الٹا اسے جو ہے او ایس ڈی بنا دیا اس سیشن جج کو، اور پھر اسے ریپیٹریٹ کر دیا پنجاب میں، کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا تھا۔ تو یہ ہے نظام عدل جسے جکڑ کر زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، اور یہ صرف اسلام آباد کی ہائی کورٹ تک نہیں ہے محفوظ، یہ ساری عدالتوں میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے، ہائی کورٹ لاہور میں بھی ایسے ہی ہے، ہائی کورٹ پشاور میں، ہائی کورٹ بلوچستان میں، ہائی کورٹ سندھ میں، ان کے بھی یہاں ایسے ہی
ایسے ہی نرگا کیا گیا ہے، تنگ کیا گیا ہے. تو کیا ایسے ہے نظام عدل؟ آپ اس کو کہیں گے کہ نظام عدل آزاد ہے؟ اور یہی جب ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہے ایک مخصوص جماعت اور ایک مخصوص جماعت کے سربراہ اور ان کے قائدین کو من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں، بلڈوز کیے جا رہے ہیں اور عدالتیں آزاد نہیں ہیں، تو یہ ثابت کر دیا ان 6 ججز نے یہ مراسلہ لکھ کر. اور شوکت صدیقی کے کیس میں جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو DGISI اس وقت اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی بینچز بنواتی تھی اور مرضی کے جو ہے فیصلے لکھواتی تھی اور کرواتے تھے، اور جب شوکت صدیقی نے انکار کیا تو ہم نے ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہ کی، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شوکت صدیقی کو ہی فارغ کر دیا. کیمرہ رک رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو نہ صرف کہا یہ بدنیتی پر مبنی تھی، یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ تھا، بلکہ انہوں نے لکھا کورم نان جوڈس ہے اور اس کو جو ہے بحال کیا، لیکن ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو چکا تھا. اور یہی دیکھیں یہ یہاں سے نہیں ہوتا. بھٹو کے کیس میں 45 سال کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا تھا، یہ مس ٹرائل تھا، یہ ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا. ارے بھائی اس کو پھانسی دے کے لحد میں اتار کے پھر کہتے ہو ہم سے غلطی ہو گئی. ہم نے کسی کے اثر کے تحت بھٹو کو پھانسی دی تھی. خدا رہا 45 سال مت لینا 45 سال کے 9 مئی کا شاخانہ جو یہ 9 مئی کا آرکیسٹرڈ ایک ڈرامہ جو رچایا گیا، ایک اور ہارٹ تھراب ہر دل عزیز پاکستان کی دلوں کی دھڑکن وزیر اعظم کو منہدم کرنے کے لیے اور اس کی جماعت کو بکھیرنے کے لیے اب 45 سال مت لینا. انصاف کرو، انصاف کی متمنی ہے قوم، انصاف کی متلاسی ہے، انصاف کی متمنی ہے، متجسس ہے اور ملتمس ہے.